ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نماز جیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی، عظیم المرتبہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور افسوس کہ ہم اور آپ اس معظم اور مقدس عبادت سے بہت غافل ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب مومنین مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ نوافل کی طرف اس قدر تیزی کے ساتھ گامزن ہیں، فرائض کی طرف ذرہ برابر ہمارا نہ دھیان ہے نہ ہمیں اس کا احساس ہے۔ میرے بھائی یقین مانیے گا کہ اگر آپ اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ اتنا نقصان دہ ثابت ہوگا جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال یہ جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی ہیں، یہ ایسی عظیم المرتبہ نعمت ہے، اگر اس کی طویل گفتگو کو جاری کیا جائے تو بہت سارے نکات، بہت سارے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سی نعمت اللہ نے رکھی۔ اگر ان میں سے چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے کہ پہلے غور کرو کہ نماز ہے کیسی عظیم عبادت، اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، کیسی کیسی عظیم برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ حضرت امام فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا میں نے توریت کی کسی مقام پر پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل مقرر کر دوں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ نظریں ڈالیں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 نمازوں میں علیحدہ علیحدہ ہر رکعت کے لیے رب نے کیسے کیسے انعامات ہمارے رب کے لیے رکھے ہیں۔ آگے فرماتا ہے اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد، یہ احمد سے مراد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک ہے، اور ان کی امت ادا کرے گی تو یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سبھی ان کی مغفرت چاہیں گے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کتنا عظیم المرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، ہم پر اور آپ پر یہ فضل فرمایا ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادا کرے گی، آقا ادا کریں گے تو 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب کے سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کر دوں گا۔ اے موسیٰ شفق جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے انہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے میں انہیں گناہوں سے ایسا نکال دوں گا
جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض، یعنی ہر قطرے کے بدلے جو قطرے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے اس کے عوض رب فرماتا ہے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ مسلمانوں غور کرو یہ کیسی نعمتیں ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے وضو کریں، پانی کا ایک قطرہ نیچے گرے، رب کی رحمتوں کے اندازے، رب کی رحمتوں کا ذرا اندازہ تو کرو جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، وہ وعدہ کر رہا ہے ایک ایسی جنت جس کا عرض، جس کی طول، جس کی لمبائی ایسی ہوگی جو زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ ایک مہینے کی ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک ایسا شہر عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر دوں گا جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی سے بچا و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ذرا دیر کے لیے میرے بھائی غور کرو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ نعمتیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں عظمیٰ کسے سنائی جا رہی ہے، اس کی بشارت کسے دی جا رہی ہے۔ افسوس آج ہم ان نعمتوں سے اتنا غافل ہیں، اور یہی ایک نعمت نہیں ہے بلکہ بے شمار فضائل ہے۔ اگر ہم اور آپ سیمانوں ان فضائل کی طرف غور و فکر کر لیں تو یاد رکھیے گا اللہ نے چاہا ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، مگر افسوس آج ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ آؤ دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں، جہاں سب سے زیادہ تاکید نماز عصر کے بارے میں ہے، بالخصوص ساری نمازیں حق ہیں، ساری نمازوں کا پڑھنا ہر حال میں لازم و ضروری ہے، مگر جو زیادہ تر تاکیدیں آئی ہیں وہ زیادہ تر عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، کیونکہ جب یہ مومن پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے بیچ کی نمازیں اپنے آپ پڑھے گا۔ اللہ اللہ، وہ تاکیدیں اس لیے آئی ہیں، آج ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہم اور آپ پہلی بات تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بہت رات تک دنیا کی گفتگو میں محو رہا کرتے ہیں، جبکہ صاف مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، دنیا کی گفتگو میں رہا، عشاء بھی قضا کر دی، فجر بھی قضا کر دی، تو اس نے حرام کام کیا، اور ایسے حرام کا مرتکب ہوا جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد بات آتی ہے نماز عصر کی، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اور آپ سحر و تفریح میں، بازاروں میں، دکانوں پر خریداری کے لیے نکلتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اس کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو ٹھیک دفن کسی وقت بھی کیا جائے، علماء فرماتے ہیں وقت سے عصر کا ہی ہوگا۔ اگر یہ نمازی ہوتا ہے تو یہ نکیرین سے کہتا ہے ٹھہرو پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، حالانکہ یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ جب دنیا میں نماز کا عادی تھا تبھی سوچ بھی اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نماز عصر کا وقت نکل جائے۔ آج ایک روایت اسی کے تعلق سے آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کتنے کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسے روز کہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط کر لیا گیا، ضبط ہو گیا۔ اس حدیث شریف کے تحت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی، اور ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے۔ ذرا جملے پر غور کرو میرے بھائی، آج دنیا کی لذتوں کی خاطر تم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہو، اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے جملے پر غور کرو، وہ فرماتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے، یعنی خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ اللہ کی پناہ، کہیں ایسا نہ ہو
ہو جو اس نماز عصر کا قصدن، حالانکہ ساری نمازیں چھوڑنا گناہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا عادی بن گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ کافر ہو کر مرے جس سے اعمال ضبط یعنی برباد ہو جائے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے، کفر تو نہیں ہے، کفر و ارتداد کا فتویٰ نہیں لے سکتا، مگر وہ اس بات کی طرف ہماری رات کی توجہ دلا رہے ہو میرے بھائی، جو اللہ کے پیغمبر بار بار تاکید کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو نماز عصر چھوڑنے کا عادی کہیں کافر ہو کر نہ مرے۔ اللہ کی پناہ، خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم نے 20 کی نماز فرما کر اس کی برکت تاکید فرمائی، نیز اس وقت رات و دن کے فرشتوں کا اجتماع یعنی جمع ہونا، اور یہ وقت لوگوں کی سیر و تفریح اور تجارتوں کے فروغ کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن شریف نے بھی عصر کی بہت تاکید فرمائی، اور حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تاکیدیں فرمائی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ساری نمازوں کا خیال رکھیں، اور اگر ساری نمازوں کا خیال رکھیں گے تو امید ہے اللہ نے چاہا ایک دن ہمارے اوپر پروردگار عالم کا فضل و کرم ضرور ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب مرنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ اللہ، بات یہ ہے کہ جب دنیا میں اسے نماز پڑھنے کی عادت تھی، دنیا میں نماز پڑھنے کا عادی تھا، تو ظاہر سی بات اس وقت اسے محسوس ہوگا کہ لاؤ سب سے پہلے ہم نماز پڑھ لیں۔ اور آج جو ہم اور آپ پریشان ہیں، یاد رکھیے گا نماز نہ پڑھنے کے سبب ہماری روزیوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، ہمارے دن پریشان رہتے ہیں، ہماری پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں سے بہت دور ہے۔ ایک روایت اور سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رات کے لیے کیا کیا فرمایا ہے۔ آج روزیوں میں خامی، روزیوں میں کمی، برکتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مادی بہت غور کرنے والی بات ہے، اگر عقل اللہ نے بخشی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہماری اس بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو کہ ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے، طلوع فجر سے یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر سورج کے ایک نیزہ نکل کر بلند ہونے تک یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد تک اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ راتوں میں 1 بجے تک موبائلوں پر یا ادھر ادھر جاگ کر صبح 10 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں۔ بولو ہماری روزی کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہماری روزی برکتیں کب ہوں گی؟ جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز سے شروع ہونے سے یعنی فجر کی نماز سے لے کر اور 20 منٹ طلوع آفتاب تک یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد تک اللہ تعالیٰ وہ رزق تقسیم فرماتا ہے جس رزق کی ضرورت ہمارے جسموں کو ہے۔ ہم پڑے بستر میں سو رہے ہیں، بولو برکتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور روح کی غذا یعنی معنوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا، غور کرنے والی بات ہے، وہ رزق جو دکھائی نہیں دیتا یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا دیر کے لیے غور کراؤ، اس روایت کا مقصد یہ ہے ان اوقات کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ ذکر عبادت میں بسر کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے صاف بتا دیا گیا کہ ہماری روزی میں جو صبح کے وقت روزیاں تقسیم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ نماز فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک یہ تقسیم ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنے گھروں میں 10 بجے تک بستروں سے منہ باہر نہیں نکالتے۔ روزی لانے والا فرشتہ ہماری روزی لے کر آیا، ہمارے دروازے بند ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، اس کی تسبیح و تحلیل نہیں کرتے۔ ذرا دیر کے لیے غور کرو، روزی تو وہ دیتا ہے مگر ایک بات یاد رکھو، اس روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش ہم فجر پڑھنے
پڑھنے کے بعد کچھ دیر تسبیح و تحلیل کر لی ہوتی، اس کے بعد اللہ نے چاہا یقیناً ہماری روزی برکتیں ہوتی۔ دوسری جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نماز عصر جیسی عبادت جو معنوی اللہ اللہ، اس بات کا ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر گمان تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معنوی یعنی روح کی غذا، یعنی معنوی رزق جو دکھائی نہیں دیتا ہمیں اور آپ کو، کہ دل و دماغ میں سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نہ ہمیں فجر کی پرواہ ہے نہ عصر کی پرواہ ہے، بولو ہماری روزی برکت کہاں سے ہوگی؟ پتہ لگا جسم کی غذا کی روح، جسمانی غذا جو ہے وہ صبح فجر کے بعد تقسیم ہوتی ہے، روحانی غذا جو ہے اس سے دل و دماغ میں سکون ملتا ہے وہ عصر کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ فجر سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر 10 بجے تک ہم بستروں میں گم ہیں، اور جب عصر کا وقت آیا تو ہم بازاروں میں گم ہیں۔ او میرے بھائی، اس دنیا کی کون سی نعمتوں میں تو غفلت سے گھرا ہوا ہے؟ ذرا دیر کے لیے غور کر، تیرے رب نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، نہ تجھے عصر کا پتہ ہے، نہ تجھے فجر کا پتہ ہے، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے، اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہماری روزی سے برکتیں چلی گئی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے، ابھی بھی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کہ حقیقت میں کاروبار کوئی بھی ہو، ہمارا بہانہ کوئی بھی ہو، ہیلا کوئی بھی ہو، وسیلہ کوئی بھی چیز بنے، مگر روزی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس لیے اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ نمازوں کی پابندی، نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ نمازیں پابندی سے پڑھیں، گل گلا کر دعائیں مانگیں، تو اللہ نے چاہا یقیناً ہماری روزیوں میں برکتیں پیدا کر دی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو ابھی غور کر، سچی توبہ کر اور دین کی کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو کہ تمہارے رب نے کیسی کیسی نعمتیں تمہارے لیے اتاری ہے۔ اگر ہم نے ابھی توبہ کر لی اور صحیح معنوں میں اس راستے پر چلے تو ہمارا یقین ہے اللہ نے چاہا نہ ہم کل دنیا میں پریشان ہوں گے نہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی نمازوں کا پابند ہوتا ہے، خاص کر عشاء کی پڑھنے کے بعد فجر کی بھی پڑھا کرتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے جو اس کے دماغ میں گمان یا اس کا دماغ دنیاوی پریشانیوں سے پریشان ہوتا ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں اگر وہ اس پر عمل کر لے، اللہ نے چاہا نمازوں کا پابند ہو جائے تو دنیاوی پریشانیاں اس کے دماغ سے غائب کر دی جاتی ہے اور اس کے دماغ کو سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یقیناً اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ اور دین کے اور تمام جو اصول ہیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب آپ نمازی بنیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل دین کی طرف راغب ہوگا۔ یقین جانیے ایک نہ ایک دن آپ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام بن جاؤ گے، نہیں تو یاد رکھو جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اگر زندگی تم نے اللہ اس کے رسول کے راستے پر گزاری، قرآن پڑھ رہے تھے موت آ گئی، نبی پر درود پڑھ رہے تھے موت آ گئی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے موت آ گئی، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے موت آ گئی، سر سجدے میں تھے موت آ گئی، جب مسجد میں تھے موت آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے علماء فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اسی انداز سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور خدا نہ کرے ہاتھ میں تاش کا پتا تھا، سٹا کھیل رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، گناہ کر رہے تھے، زنا خوری کر رہے تھے، موت آ گئی، بولو اس وقت کیا کرو گے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں نے لکھا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کرو تاکہ ہماری رات کی زندگی کا بیڑا پار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔